السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض مرد حضرات خواتین کی طرح، عورتوں کی طرح بالوں کی پونیاں باندھ لیتے ہیں، بال اس طرح باندھ لیتے ہیں اور بال اتنے لمبے کر لیتے ہیں کہ جیسے عورتیں کرتی ہیں، عورتوں کے لمبے بال اور عورتوں کا بالوں میں پونیاں باندھ لینا۔ تو بعض مرد ہو کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، ایسے لوگوں کا یہ عمل سراسر حرام ہے اور ایسے لوگ جو ہے وہ لعنت کا باعث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی نکالی کرے، اسی طرح جو عورت ہو کر مردوں کی نکالی کرے، مشابہت اختیار کرے، تو ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی، مطلب ایسا کرنا حرام ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5885 5885 کتاب اللباس، سنن ابی داود حدیث نمبر 4097 کتاب اللباس، سنن ترمذی حدیث نمبر 2785 کتاب الادب۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان مردوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو جو لڑکے مرد ہو کر اپنے بال اتنے لمبے کر لیتے ہیں جیسا کہ زنانہ بال ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے بالوں پر پونی باندھ لیتے ہیں جیسے عورتیں باندھتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے اور یہ عمل حرام ہے۔ اس طرح کے دیگر بہت سارے کام ہیں کہ جو اسی لعنت کے زمرے میں آئیں گے۔ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو اپنے قدم اور اپنے ٹخنے اور اپنی ایڑیاں تک پردے میں رکھنے کا کہا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شریعت نے خواتین کو، زنانہ کو، عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی ایڑیاں اور ان کے ٹخنے بھی کور ہونے چاہیے، یعنی چادر، کپڑا، شلوار وہ ٹخنوں اور ایڑیوں سے بھی نیچا ہو کہ ایک خاتون کی ایڑی بھی، اس پر بھی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اسی طرح شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یعنی ٹخنا آپ کی شلوار سے، آپ کے پجامے سے، آپ کی چادر سے کور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلا ہو، ننگا ہو۔ شلوار پہنی ہے، پتلون پہنی ہے، آپ نے جناب پجامہ پہن رکھا ہے، چادر لے رکھی ہے، تو مرد کی شلوار، اس کا کپڑا، اس کی پتلون، اس کی چادر، ستن، یہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں گنگا الٹی بہتی ہے باقی کاموں کی طرح۔ جس کو حکم تھا کہ اپنا ٹخنا ننگا کر کے رکھنا ہے، وہ جناب اپنے ٹخنے کو کور کر کے رکھتا ہے، اور اسی طرح خواتین کو یہ حکم تھا کہ اپنی ایڑیاں اور ٹخنوں کو کور کر کے رکھنا ہے، تو وہ اسے اوپن کر کے رکھتے ہیں، یعنی جس کو اوپن کرنے کا حکم ہے وہ کور کرتا ہے، اور جس کو کور کا حکم ہے یعنی ڈھک کر رکھنے کا حکم ہے وہ اوپن کر کے، کھلا کر کے رکھتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مرد حضرات اپنی کالی پنڈلیاں، بالوں بھری پنڈلیاں، وہ جناب شلوار، پتلون، پجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا، اور خواتین اور عورت
بغیر بالوں والی پنڈلی، سفید نرم و نازک پنڈلی، شلوار اتنی اوپر ہوگی کہ نصف پنڈلی تک، اور سب کو دیدار عام مفت اور فری میں کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ممیلات مائلات اور کاسیات عاریات کے زمرے میں آنے والی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، کپڑے پہن رکھے مگر کپڑے کے باوجود ننگی عورتیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی نقل کرتی ہیں۔ اب شریعت نے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات کا خالق ہے، اس نے ایک مرد کی باڈی سسٹم کچھ اور بنایا اور ایک عورت کا وجود کچھ اور بنایا۔ ایک مرد جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو جناب اس کے چہرے پر مونچھ آنا شروع ہو جائے گی، اس کے چہرے پر داڑھی آنا شروع ہو جائے گی، الا یہ کہ لاکھوں میں کوئی کھودا ہو، اس کے چہرے پر نہ داڑھی کے بال آتے ہیں اور نہ جناب جو ہے وہ مونچھ کے بال اگتے ہیں۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رب العالمین نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگائی اور عورت کے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صاف اور نرم و ملائم رکھا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں مرد عورتوں کی نقل کرتے ہوئے زنانہ کی طرح، عورتوں کی طرح اپنا چہرہ صاف رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جناب اسے بلیڈ لینا پڑتا ہے، اور بلیڈ لے کر یہ اپنے منہ پر پھیرتا ہے اور اپنے چہرے پر سے داڑھی کو کاٹ ڈالتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ بھی عورتوں کی طرح بالکل صاف ہو بالوں سے۔ لیکن ہے یہ لایانی حرکت، حرام تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں لایانی بھی ہے کہ جتنا مرضی بلیڈ مارو، صبح بلیڈ مارو شام کو بال پھر اگائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں۔ تو اللہ نے عورت کو بغیر داڑھی کے اور مرد کو بمائے داڑھی کے، عورت بغیر داڑھی، مرد بمائے داڑھی، یعنی جب ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک مرد جوان ہوتا ہے تو مونچھ آنا شروع ہو جائے گی اور داڑھی اگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدائش، لیکن اسے اللہ کی تخلیق پسند نہیں ہے۔ یہ چاہتا یہ ہے کہ میرا چہرہ بھی عورت کی طرح صاف ہو، لیکن یہ ہے ناکام کوشش۔ تو جو مرد عورتوں کی نقالی کرتے ہوئے اپنا چہرہ عورتوں کی طرح صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ داڑھی کا مونڈنا جہاں حرام ہے وہیں پر وہ لعنت کا باعث بھی ہے۔ وہ جیسے ہے نا کہ بچہ رات کو اٹھا تو اسے تلاش کرنا تھا اپنی ماں کو، اب ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ بھی صاف ستھرا، ابے کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ بھی صاف ستھرا۔ اب اسے نہ پتہ چلے کہ ابا کہاں ہے اماں کہاں ہے، کیونکہ ابا بھی اپنا چہرہ آلو کی طرح بالکل صاف کیے ہوئے ہے، اور اماں کا تو ویسے اللہ نے چہرہ صاف رکھا۔ اب وہ اماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، ادھر سے ابے کے چہرے ہاتھ پھیرے، اب اسے نہیں پتہ چلتا بیڈ پر اماں کہاں ہے ابا کہاں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی نقالی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ جناب اگر آپ نے، مرد نے اپنی شلوار پتلون پجامہ نصف پنڈلی تک یا ٹخنوں سے اوپر تک رکھا، مردوں کو باقاعدہ شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے مولوی آ رہا ہے، اور عورتیں وہ اس معاملے میں بے شرم ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں آتی، حالانکہ جس کو شرم کرنا تھا وہ بے شرم ہو رہا ہے، اس معاملے میں جس کو بے شرم ہونا تھا وہ شرمسار ہو رہا ہے۔ اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے،
کہ جناب اگر داڑھی لگ لی تو لوگ صوفی کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے. اور انگریزوں کی نقل کے اندر داڑیاں صبح بھی بلیڈ لگ رہا ہے، رات کو بھی بلیڈ ہے، یا ہفتہ وار بلیڈ ہے. کوئی بہت نکما غریب ہے تو 15 دن بعد داڑھی کو بلیڈ ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی نقل کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی کہ جو مردوں کی نقالی کرتے ہیں. آج نتیجہ کیا ہے معاشرے کے اندر؟ آج دنیا کے اندر حال یہ ہو چکا ہے کہ عورت مرد بننے نکل پڑی ہے، عورت مرد بننے نکل پڑی ہے، اور مرد عورت بننے کے چکروں میں موجود ہے. اسے اپنی جنس پسند نہیں ہے، اسے اپنی جنس پسند نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.